اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی 4 ان خوبیوں کا ذکر کیا ہے جو قرآن کے اندر لازمی طور سے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کی خوبیاں ہیں، لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے ان خوبیوں کا بیان کیا ہے جو انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ فرمایا اللہ نے یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہاں لوگوں سے خاص طور سے کفار قریش مراد ہیں، قریش کے لوگ مراد ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے۔ قرآن کی پہلی خصوصیت اور پہلی صفت کہ اللہ کی طرف سے موعظت ہے، نصیحت ہے۔ ایک نصیحت وہ ہوتی ہے جو کوئی عمر دراز شریف انسان قوم کا بڑا بزرگ کرتا ہے، ایک نصیحت وہ ہوتی ہے جو کوئی لیڈر اور کوئی بڑا رہنما کرتا ہے، لیکن وہ نصیحت کا کیا کہنا جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نصیحت کہا ہے، موعظت کہا ہے۔ موعظت خاص طور سے ان باتوں کو کہتے ہیں جو انسان کو سننے کے بعد ان کاموں سے روک دے جن کاموں پر سزا بتائی گئی ہے۔ مثلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شرک کرنے والوں کا انجام بتایا ہے، اللہ رب العالمین نے توحید پرست لوگوں کا انجام بتایا ہے۔ تو یہ قرآن موعظت کی کتاب ہے، لوگوں کو برائیوں سے روکنے والی کتاب ہے اور بھلائیوں کی طرف لے جانے والی کتاب ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وشفاء لما فی الصدور۔ دوسری اس کی صفت یہ ہے کہ یہ دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ سینے کے اندر جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتوں کو اس کے لیے شفا بنایا ہے۔ سینے کے اندر کئی طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، خاص طور سے ایمانی ناحیے سے دیکھیں تو 2 بیماریاں، ایک شبہات کی، دوسری شہوات کی۔ انسان کو مکلف بنایا گیا ہے کہ وہ اسلام کی بنیادی باتوں پر یقین کرے اور 100% یقین ہو، اسی کا نام ایمان ہے۔ اگر ہمیں ایمان کی چیزوں میں شک ہو جائے تو اس کو ہم کہیں گے کہ ہمیں ایمان پر ابھی شبہ ہے، یقین نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو، ایسے ایمان کو درست کرنے کا حکم دیا ہے کہ ایمان کے تعلق سے کبھی بھی کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی سینے ہی میں بیماری پیدا ہوتی ہے، اور یہ وہ خطرناک بیماری ہے جو انسان کو مومن سے منافق کی کیٹیگری تک لے آتی ہے۔ اس لیے شبہات کی بیماریوں سے بچنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اسلام کے بارے میں، اسلام کی بنیادی چیزوں کے بارے میں شک اور شبہے والی بات کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ان باتوں سے دور رہنا چاہیے۔ اگر سن بھی لے کہیں تو اس کو اپنے دل و دماغ سے نکال جانا چاہیے اور اسلام پر پوری طور سے یقین کرنا چاہیے۔ سینے کی دوسری بیماری ہے شہوات۔ انسان جو اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، گویا کہ وہ اپنے شہوت کا پرستار ہو چکا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دلوں کے اندر جو نفسانی خواہشات ہیں ان سے علاج کے لیے بھی قرآن کریم ہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے اسلاف میں سے آتا ہے کہ بعض حضرات کے ہاں ایسا تھا کہ جب سینے میں کچھ درد محسوس ہوتا اور کسی عالم کے پاس جاتے اور کہتے ہمیں سینے میں درد محسوس ہو رہا ہے، تو اگلا نصیحت کرتا کہ جاؤ قرآن کریم کی تلاوت کرو، قرآن کریم کو پڑھو اور اس سے آپ کو شفا ملے گی، کیونکہ اللہ نے کہا شفاء لما فی الصدور کہ قرآن کریم سینے کے اندر موجود تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تیسری اس کی صفت ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کریم ویسے تو ساری دنیا کے لیے ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ایک جگہ پہ اللہ نے کہا ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو دونوں کا کیا معنی ہے؟ قرآن تو اترا ہے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، کتاب ساری دنیا کے لوگوں کی ہے، کیونکہ ساری دنیا کے رب نے اس کو اتارا ہے، اپنی طرف سے نازل کیا ہے، اس لیے جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اس پر ایمان لائے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن حقیقت میں اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ اگر یہ دیکھا جائے تو اس سے فائدہ صرف متقی لوگ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے کہیں پر اللہ نے ھدی للناس کہا کیونکہ ہے سب کے لیے، لیکن فائدے کے اعتبار سے، اس سے نفع اٹھانے کے اعتبار سے صرف متقی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ھدی للمتقین۔
قرآن میں اللہ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو آیتیں اتاری ہیں، قرآن کو پڑھ کے بہت سارے لوگوں کو شفا ملتی ہے، اور قرآن سے جن کو دشمنی ہے ایسے لوگوں کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں اور ایسے لوگ مزید خسارے میں چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ترقی بھی دیتا ہے، اور قرآن ہی کے ذریعے سے بہت سارے لوگ پستی اور ضلالت و گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ اس کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ تو تیسری صفت یہ ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کریم کو جو پڑھتا ہے ثواب بھی پاتا ہے اور صحیح راستے کی طرف بھی جاتا ہے۔ صحیح انداز میں اس کی تفسیر کو اگر کوئی سمجھتا ہے تو دل کی بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے، صراط مستقیم تک ہمیں یہ کتاب رہنمائی بھی کرتی ہے۔ ورحمۃ للمومنین، اور یہ کتاب چوتھی صفت یہ ہے کہ مومنوں کے لیے رحمت ہے، اور یقیناً رحمت ہے۔ قیامت کے قریب اس کے حروف غائب کر دیے جائیں گے، یعنی کہ قیامت آئے گی اس کے حروف غائب ہو جائیں گے۔ تو جب تک یہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے رحمت۔ اس قرآن کے ذریعے سے ہم اور آپ بہت ساری رسم و رواج اور خرافات، بدعات اور شرکیات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ قرآن کریم سے محبت اور قرآن کریم کو پڑھ کر ہم اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں، نیکیاں کماتے ہیں اور اس کی برکتوں سے اپنے آپ کو فیضیاب کرتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک نعمت ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک رحمت ہے۔ یہ چار خوبیاں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے ہے۔ فبذلک فلیفرحوا، تو اس نعمت کو پانے کے بعد قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے والے لوگ خوش ہو جائیں۔ فلیفرحوا، خوش ہو جائیں۔ ھو خیر مما یجمعون، کیونکہ یہ کتاب ان تمام چیزوں سے اچھی ہے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں، اپنے پاس اکٹھا کر کے رکھتے ہیں۔ مطلب یہ قرآن کریم جس امت کو، جس شخص کو ملا ہے، اس کے پاس سب سے قیمتی دولت ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو خوش ہونا چاہیے اور اپنے دلوں میں خوشی کو برقرار رکھنا چاہیے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر علامہ ابن کثیر نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ ایک بار جب مسلمان بہت زیادہ فتح یاب ہونے لگے، کئی ملکوں کو جیتنے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت سارے مال غنیمت آئے، بہت سارے جانور آئے، لوگ مال غنیمت کو گن رہے تھے۔ حضرت عمر کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، وہ بھی گن رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اتنی دولت اور ثروت عطا فرمائی ہے، اتنا دنیا پر ترقی عطا فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، یہ وہ فضل اور وہ رحمت نہیں ہے جس کو قرآن کہتا ہے۔ حضرت عمر نے قرآن کی آیت کی تلاوت فرمائی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اصل فضل، اصل اللہ کی رحمت تو قرآن ہے جو ہمارے اور آپ کے پاس بہت پہلے سے موجود ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہے۔ اس نعمت پر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ سب تو ثانوی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے اصل مسلمانوں کے پاس جو دولت ہے وہ قرآن ہے۔ وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، حضرت عمر نے کہا کہ وہ کتاب سب سے افضل ہے ان کے مقابلے میں جس کو لوگ جمع کرتے ہیں، یعنی جس کو لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ساری دولتوں سے زیادہ قیمتی کتاب اور چیز ہم اور آپ کے پاس قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن کریم کی فضیلت اور اہمیت قرآن کی دو آیتوں کے حوالے سے ہے، اس کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ قرآن کریم کو صرف ہمیں اور آپ کو ثواب کمانے کی چابی نہ سمجھیں، اس کو ہدایت کی کتاب بھی سمجھیں۔ اس کا مطالعہ ضروری ہے، اس کی ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، وہ نیکیاں بھی لیں، لیکن اس کے معنی کو بھی غور سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت سنے گا کہ کیا آپ کی امت کے لوگوں نے قرآن کو سمجھا بھی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ، اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا تھا، یعنی اسے چھوڑ دیا تھا۔ چھوڑنے کا مطلب معنی یہ ہے کہ ایک تو سرے سے اس کی تلاوت ہی نہیں کرتے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، یا اس کو پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے نہیں ہیں۔ تینوں چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شکایت کے اندر ہمارا اور آپ کا نام بھی نہ درج کر لیا جائے۔ اس لیے قرآن کریم سے ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنا لگاؤ برقرار رکھنا چاہیے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، سمجھتے رہنا چاہیے، اور جو علم اس سے ملے اس پر ضرور عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔